یہ ایک جنگ ہے جو آپ کے دروازے کے اور آپ کے سینے کے آگے کھڑی بھی ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس پہ اسٹریٹجی چلے گی, اس پہ ترکیبیں چلیں گی, میں بتاؤں گا اس کے اندر. لیکن اب جو سب سے بڑا ویپن آپ کے پاس ہے وہ جو اس کے اندر آپ کی ہمت ٹوٹے گی, جو اس کے اندر آپ کو شک آئے گا, جو اس میں آپ کو ضلالت کا سامنا فیس کرنے پڑے گا, تحقیری, تمسخر, ڈیفیمیشن, بلٹلنگ, ڈاؤن سائزنگ, جو آپ کے ساتھ نیسنگ ہوگی, جو آپ کے ساتھ پلاننگ ہوگی, پروپیگنڈاز ہوں گے, یہ سب کے لیے جو جگر چاہیے نا وہ اپنا ٹینک لے کے آئے, وہ یقین لے کے آئے گا اور حوصلہ اور صبر لے کے آئے گا. اللہ کے انسان کیا کرنا ہے, میں اسکریچ سے سٹارٹ کروں گا, میں کنونس کیسے کروں گا لوگوں کو, میں کس طرح جو عزت خراب ہوئی ہے اس کو ریبلڈ کس طرح کروں گا, جو لاس ہوا ہے اس کو کور کس طرح کروں گا, جو 8 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بعد میری ڈیورس ہوئی ہے میں اس ٹراما سے کس طرح ایک طلاق کا ٹھپا لگ گیا آپ پر, 5 کروڑ کے لاس کا ٹھپا لگ گیا یا 50 لاکھ کا ٹھپا لگ گیا, فیملی کے اندر عزت آپ کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے, آپ پہ چوری کا ٹھپا لگ گیا, زنا کا ٹھپا لگ, نکلیں گے کیسے؟ بدنام نہ ہوئے تو نام کیا ہوگا, یہ ایک پرابلم ہے. تو یہاں پہ پروسیس یہ ہے کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ کے اوپر زندگی کا وہ لمحہ آئے, کہ لمحہ اصل میں وہ ہوتا ہے, لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا جسم نہیں پرفارم کر سکتا, اس پرابلم کو آپ جسمانی طریقے سے اسٹریٹجی, ترکیبوں اور تدبیروں سے اب آپ نہیں ہٹا سکتے, وہ بلا کھڑی ہے آپ. اسے میں سچویشن کہتا ہوں. میں اس کو سچویشن نہیں کہتا جو نارمل ہو رہی ہے, جہاں مینوورز کر سکتے ہیں آپ. سچویشن وہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ چلے گا نہیں, اور وہ آپ کو چپ کرائے گی اور وہ آپ کو ایبسولوٹ شٹ ڈاؤن کرے گی. تو اس کا جو اصل طریقہ کار ہے نا, آپ پچھلی دفعہ بھی آپ بار بار کہہ رہے تھے حل بتائیں. میں نے کہا وہ حل دینے اس طرح نہیں آئی جس طرح آپ کو حل چاہیے, اس میں کوئی جلدی نہیں ہوگی. جو مسئلہ جلدی اور تیزی سے حل ہو جاتا ہے اسے ہم سچویشن نہیں کہتے. صبر اس کے لیے نہیں ہے, صبر ہوگا اس کے لیے بھی, لیکن جو ایکچوئل مطلق صبر ورڈ جس پہ ہے نا, جس وہ صبر جو ایمان کا 50% پارٹ ہے, وہ صبر جو انقلاب کا 50% پارٹ ہے, یقین کے بعد اور یقین سے پہلے اور یقین کے ساتھ, وہ اس کے لیے نہیں, وہ اس کے لیے وہ سچویشن جو ختم کرا دے آپ کے اندر کی نا, آپ کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا, اس کو دل بیٹھ جائے گا, ہاتھ پیر چھوٹ جائیں گے. تو اس کا پہلا پروسیس جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا وہ تھا کہ آپ نے فوراً زمین سے اڑ کے نا اپنے دل کو آسمان پہ لے جانا. جس دن برائی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے نا, اس دن آپ نے اس دنیا میں نہیں رہنا. دا ہارٹ ول فلائی ٹو اٹس لارڈ, ٹو اٹس میکر. دل نے اس وطن سے ہجرت کر کے اپنا اوپر کی طرف چلے جائے. یعنی وہی بات ہو گئی, اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه, مطلب جانا ہی وہی ہے. اگر وہ چاہے گا تو اچھی بات ہے, نہیں چاہے گا تو بھی چلا جائے گا, کیونکہ اور دنیا میں تو کچھ نہیں بچے گا اس کے لیے, کوئی فیس سیونگ نہیں ہے دنیا میں. جب تک کوئی آسرا بچے گا تب تک وہ دل اوپر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ پہلے SOPs اور KPIs کو فالو کر کے اوپر بھی دل رکھتا اور زمین پر بھی دل رکھتا تو اتنی بڑی پرابلم آتی نہیں اس کی لائف میں, کیونکہ اس نے ایک فیکشن کو, بلکہ اس نے ایک ایسپیکٹ کو کمپلیٹلی اگنور کیا, اس نے درگزر کیا ہے رب کائنات کی ذات کو, اور وہ ٹوٹل نیچے گراؤنڈ کے اوپر ہی اور زمین کو ہی حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا. تو اب کیونکہ زمین فیل ہو گئی ہے, کائنات میں کچھ کرنے کو نہیں, آپ اس کو اوپر جانا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ مر کے اوپر چلا جائے, اس کے دل کو اب اوپر جانا ہے, اس کی ڈومین ڈائریکشن اوپر کی طرف ہو, اور وہ تعلق ہے, وہ احساس ہے, وہ وہاں ہوگا. اب جو سیکنڈ سٹیج ہوگا نا, جب وہ اتنا ٹینکڈ ہو جائے گا, فیولڈ ہو جائے گا, اور اتنا اس میں انرجی آ جائے گی اس ذات کے ساتھ جڑنے کے بعد کہ اس کا جو وہ غم اور کرب اور جو اس کو جھٹکا لگا ہے, جب وہ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو ڈیلیور کر دے گا, تو پھر اب اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس دل نے واپس آنا ہے اسی دنیا میں جہاں اس کی بربادی کے لیے. پروسیس یہ ہے, صحیح. اب واپس آنا ہے, اب ہم آئیں گے. یعنی پہلا ایلیمنٹ ہے کہ تھوڑا وقت گزرے گا, تھوڑا اسپرچولی ٹینکڈ ہوگا, وہ آسمانوں کے اوپر, کوئی ترکیب نہیں, کوئی تدبیر نہیں, سیدھا رستہ ہے, اللہ کے پاس جائے, اپنا پلس مائنس کریکٹ کرے وہاں. ٹھیک ہے, معافی, تلافی, جو بھی ہے, ٹائم لگائے, تعلق بڑھائے, قرآن کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھے, علماء کے ساتھ جڑے, مسجد میں وقت. دس از دا ایبسولوٹ ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو نا کیپیسیٹیٹ کرے کہ بھائی یہ ڈومین میں نے اگنور کی تھی, اور وہاں سے اس کو وہ باتیں ملیں گی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. صحیح ہے, یہ وہ ہوپ ملے گی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. دنیا میں تو ہوپ ختم ہو. جو ہوپ اب اسے چاہیے زندہ رہنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور آگے کے سوال اور ڈاؤٹس کو فیس کرنے کے لیے اور بدنامی کو فیس کرنے کے لیے, وہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں کوئی بندہ آ کے آپ کو آپ کے برے وقتوں کے اندر جو بڑا سب سے برا وقت جو ہوگا نا, میرا یہی ماننا ہے, بہت کم لوگ ہوں گے, بہت گنتی کے لوگ, کندھے نہیں ملتے,
کندھے اگر مل بھی جائیں گے نا اس میں تاثیر نہیں ہوگی. وہ ایک عالم دین بھی آ کے جب آپ کو اللہ کی بات سمجھائے گا نا تو اس میں وہ تاثیر ہوگی, مگر پھر بھی وہ الٹیمیٹ بات آپ کی آپ کے رب کے ساتھ, وہ انٹرپریٹر نہیں چاہیے آپ کو بیچ میں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے اتنی بڑی مصیبت بولیں یا کلیمٹی بولیں, وہ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اب کوئی بیچ میں ہے ہی نہیں, وہ سارے سلسلے ختم کرنے کے لیے آئی, سلسلہ ختم کرنے, یہ ڈائریکٹ بات ہو, اور پھر اس کے اندر جو بھی ہوگا وہ اس کا پرسنل کانٹیکٹ ہے اللہ کے ساتھ. اب بات آئے گی کہ بھائی اب آئے, اب گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ جنگ کا نام ہے. دیر از اے وار ان فرنٹ آف یو. ٹھیک ہے, کمپلیٹ کیوس, اٹس اے کمپلیٹ وار. یہ ایک جنگ ہے جو آپ کے دروازے کے اور آپ کے سینے کے آگے کھڑی بھی ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس پہ اسٹریٹجی چلے گی, اس پہ ترکیبیں چلیں گی, میں بتاؤں گا اس کے اندر. لیکن اب جو سب سے بڑا ویپن آپ کے پاس ہے وہ جو اس کے اندر آپ کی ہمت ٹوٹے گی, جو اس کے اندر آپ کو شک آئے گا, جو اس میں آپ کو ضلالت کا سامنا فیس کرنے پڑے گا, تحقیری, تمسخر, ڈیفیمیشن, بلیٹلنگ, ڈاؤن سائزنگ, جو آپ کے ساتھ نیسنگ ہوگی, جو آپ کے ساتھ پلاننگ ہوگی, پروپیگنڈاز ہوں گے, یہ سب کے لیے جو جگر چاہیے نا وہ اپنا ٹینک لے کے آئے, وہ یقین لے کے آئے گا اور حوصلہ اور صبر لے کے آئے گا اللہ کے پاس. دو بڑی توپیں لے کے آئے گا وہ. ٹھیک ہے, ان سب کے جوابات کے اس کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ عزت ہے, نہ نام, جسم بھی نہیں ہے, جسم بھی نہ کانٹیکٹس ہیں, اپنا جسم بھی جو ہے وہ ہے, مگر اس کے پاس گراؤنڈ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے. صحیح, سب ہاتھ اٹھا چکے ہیں, سب چھوڑ چکے ہیں, سب چیپٹر 11 فائل کر چکے ہیں, مگر اس کے پاس وہ توپیں ہیں جو ان کو نہیں پتا کہ یہ لے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے صبر, دوسرا یہ, اور دونوں اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی, اللہ سے آتی ہیں. یعنی ایک تو بلٹ پروف ہو جائے, دونوں سے ان کے پاس مارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے. یعنی آپ کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں نہیں ماریں گے, آپ کا حل یہ ہے کہ جب تم واپس آؤ گے نا تو ماریں گے, تلواریں بھی آئیں گی, نیزے بھی آئیں گے, اور چھرے بھی آئیں گے, اور ٹینک بھی آئیں گے, سب آئیں گے, ان کا اور سب ماریں گے. ان کا اپنا وارفیئر اور آرسنل اور حملے آپ پر ہوں گے وہ آپ کی نفسیات اور جسم اور روح نے فیس کرنا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میں جو لے کے آیا ہوں نا وہ ان سب کے اگینسٹ ایک بہت بڑی پاور, اور وہی ہے جس کے تھرو ہر عظیم انسان اور ہر عظیم ہستی اور ہر عظیم علاقہ, محکمہ, ادارہ, ملک, لوگ, قومیں اسی عظیم ویپنز کے ساتھ سروائیو کریں گے. اور وہ یقین ہے اور صبر. یقین اس چیز کی سرٹنٹی کہ یہ سب میں کراس کر جاؤں گا, اور صبر اس چیز کی کہ کیونکہ ابھی میں کر نہیں پا رہا ہوں تو میں ایک دن اور اسٹے کرنے کے لیے تیار. دونوں لازم ملزوم ہے, کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یقین کہ یہ دیوار میں نے کراس کر جانی ہے, صبر آج نہیں ہوا تو کل کر جائے. یہ دو پاور کسی ہیومن ایلیمنٹ سے نہیں آ سکتی. If you are able to stay one more day, that is a win for you. That is the win for you. اور یہ صبر اس چیز کا نام ہے کہ میں بڑی وکٹری تک چھوٹی ڈیفیٹس اور وننگ کے ساتھ جاؤں گا. مطلب اس میں اس وکٹری کے اندر صرف چھوٹی جیتیں نہیں ہیں, بہت محاذ پہ ہار بھی ہوگی. لیکن یقین اس بات, کہیں پہ فرسٹریٹ ہو جائے گا, کہیں پہ جواب دے دے گا. میں پھر ریپیٹ کروں, یقین اس بات کا کہ میں گزر جاؤں گا, صبر اس بات کا کہ آج نہیں ہے تو کل گزر جاؤں گا, لیکن گزر جاؤں گا. تو صبر کمزور ہوگا تو یقین ٹوٹ جائے گا, یقین کمزور ہوگا تو صبر ٹوٹ جائے گا. یقین بھی اللہ پر ہے اور ریسورسز پر نہیں ہوگا, صبر بھی اللہ کے کن کے انتظار کے لیے, ان کے ظلم و ستم پر. وہ نہیں رکیں گے, وہ دونوں اورینٹڈ ہیں آسمانی تعلق کے ساتھ. صحیح ہے, وہ ادھر دیکھ ہی نہیں رہا, وہ دیکھ رہا ہے بس, مگر وہ ادھر نہیں دیکھ رہا, وہ دیکھ کہیں اور رہا ہوگا اور کام یہاں کر رہا ہوگا. اب شروعات ہوگی, اور اس کے اندر جو ہے وہ پیور گرے ہے, اندھیرے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پتا کہ پیچھے کیا غلطی ہوئی ہے, کچھ نہیں پتا کیوں برباد ہوا ہے. مزاج نیا اپنانے میں تکلیف ہوگی. اب میں بتاتا ہوں تکلیف کیا آئے گی آپ, جس پر اس نے صبر کرنا ہے, جس پر اسے یقین رکھنا ہے کہ میں اسے ماسٹر کرنا ہے. اسے نمبر 1 آپ گننا شروع کرنا چاہے کرنا. نمبر 1 تو اس کو پیپلز مینجمنٹ سیکھنی پڑے گی, کہ جس انداز میں لوگوں کے ساتھ چلتا تھا, اور جس انداز میں ان کو سمجھتا تھا, اور جس انداز اور جس علم کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ انگیج کیا ہے, یہ کمپلیٹلی منور ہو کے چینج ہو جائے گا. جو اس کی نفس کے اوپر 100 چھرے, 100 نیزے اور 100 توپ مارنے کے برابر ہے. ایٹیٹیوڈ کمپلیٹ چینج, کمپلیٹ بیہیویئرل سائیکالوجی پوری چینج.
جملے کس کو کتنے دینے ہیں, کس کو نہیں دینے, کس سے ہاتھ ملانا ہے, کس سے نہیں ملانا, کس کو قریب کرنا ہے, کس کو دور کرنا ہے, کس کو پیار دینا ہے, کس سے ہیلپ مانگنی ہے, کس سے نہیں مانگنی, اس کے مانگ کے کتنی طریقے سے مانگنی ہے کہ میں برباد میں کمپلیٹ ہوں. تو اگر اب میں ایک چیز بیچنے جا رہا ہوں, بربادی ہو چکی ہے, اگر میں نے اس بربادی کے اندر اپنا جیسے آپ نے چیزیں بیچنا شروع کرنی ہے, مارکر ایکٹیو ہو جائے گا مارکیٹ, دوبارہ ہے. نہیں, ابھی لوگوں کو پتا تھوڑی ہے کہ آپ برباد ہو چکے ہیں. صحیح, تو آپ کو پتا ہے نا, تو ساری ابھی انٹرنل چل رہی ہے. ادھر آپ نے گاڑی بیچنی ہے اپنی, یا ادھر آپ نے کسی بھی اس ریزالو کے لیے کام کرنا ہے, مارکر ایکٹیویٹ ہو جائے گا مارکیٹ میں, بھیا سم تھنگ از رانگ. اوکے. تو اس میں سے نکلنے کے اندر بہت کچھ بچا کے رکھنا ہے. مطلب ہم آج بھی کہتے ہیں کہ کہانی اس طرح مت کھولو کہ کچھ لوگ پہنچ جائیں آپ کے اصل دشمن ہوتا ہے. آپ نے رسائی نہیں دینی نا کسی کو, چاہے 14-15 سال کی 20 سال بھی کیوں نہ گزر جائے, کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا جو آپ کی پریزنٹ ڈے حیثیت کے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیں جن کے ساتھ آپ 20 سال پہلے کہیں لڑے, اور وہاں سے وہ راز مل جائیں ان کو جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ ان کو گرانے کا طریقہ کار کیا. صحیح, گیٹ دا پوائنٹ. سو اس پورے ایٹماسفیئر میں آپ نے اگر ویکنیس ایکسپوز بھی کرنی ہے ہیلپ کریٹ کرنے کے لیے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے 90-70% اینگل زیادہ نہ کھل جائیں. صحیح ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اب ٹول آ رہا ہے اس کے, اس لیے میں نے پہلی باری میں جب آپ کہہ رہے تھے نا جلدی بتائیں, میں نے اس میں نہیں بولا تھا, اب ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگ ڈرے نہیں. تو یہ کیا ہوگا, اس سارے کو سمجھنا ہے اس نے, کیونکہ پہلے تو سب کچھ جی حضوری چل رہی تھی, سب کچھ آپ کے فیور میں چل رہا تھا نا, اور آپ سمجھ نہیں رہے تھے. اب آپ کو لگ گئی سٹ, گر گئے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب مزاج آئیں گے, نظریں بدلیں گی, لوگ چیک کرنا, لوگ مزے لے رہے ہوں گے نا بیٹھ کے, بھی تو وہ سب چلے گا. اور اب آپ ایک چیز بیچنے جا رہے ہیں اپنی, یا آپ اپنی ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے ساری زندگی ہیلپ نہیں مانگی, اب مارکرز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نا سوسائٹی کے. اگر یہ بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے نا, تو وہ کیلکولیشنز خود ہی چلنا شروع ہو جائیں گے. اس سارے کے بیچ میں آپ نے کبھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہیں اب آپ رستہ تلاش کرنے کے لیے روز جس رستے سے آتے تھے, اب اس سے ہٹ کے ایک اور روٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ روٹ آپ کسٹمری نہیں ہے اس کے اوپر, آپ کو صرف شارع فیصل سے گھر جانے کی عادت ہے, کینٹ سے نہیں. نیا روٹ ہے, نئے گنڈے ہوں گے, نئے بدماش ہوں گے وہاں پر, صحیح, نئے کارنیورسز ہوں گے, چھوٹے ہوں گے, بڑے ہوں گے. اور آپ کے پاس پرانا آرسنل کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. جو آپ کے پاس ہے انہیں دکھے گا تھوڑی. پرابلم یہ ہے آپ کا ویپن جو ہے نا, وہ اب دنیا نہیں رہی. جس ویپن سے آپ دنیا کو نیچے لگاتے تھے نا, وہ نہیں ہے. آپ کی تیز تراریاں, آپ کی زبان درازیاں, آپ کی گاڑیاں, آپ کی چودراہٹیں, آپ کی ٹور, آپ کے کانٹیکٹس, آپ کے لنک سب ختم ہو چکے ہیں. آپ کھل چکے ہیں, آپ بدنام ہو چکے ہیں. صحیح, جو نہیں ہوئے وہ آپ کی حرکتوں سے مزید ہو جائیں گے. اس میں آپ نے تھوڑا روٹ سوئچ, اب بندے نے تدبیر کرنی ہے نا. اب یہاں بیٹھ کے اگر مسلمان کہے یا کوئی انسان کہے کہ یہ پورا رستہ بھی اللہ ہی کرا دے, یہ سارا جو ٹول کھڑا ہے میرے لیے وہ بھی اللہ صاف کر دے, اور منزل خود چل کے آ جائے, تو انقلاب آ جائے. اور یہ ایک بہت پاورفل سائیکالوجی ہے کہ تم بس یہ مان لو کہ تم بہت بڑے ہو. اگر آپ اسے سپیریئر سائیکالوجی کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑی پاور ہے کہ تم صرف مان لو اللہ تعالیٰ کو, تو یہ سب کچھ ہٹ جائے گا. اور تمہیں اس کے سے گزرنے کی وہ جو ٹول اور تکلیف لینے کا جو ایک ہے, یہ سنت تخلیق ہی نہیں تھی اللہ کی. صحیح ہے کہ تم گزرو گے اس سے. ڈو یو تھنک یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہیلپ, جو چیز آپ, جو مقام ہے, مقام خود اٹھ کے آئے گا آپ کے پاس. مقام آئے گا اٹھ کے ایک دن آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مقام بننا ہے, تب مقامات آئیں گے پھر آپ کے پاس. تو اب سوئچنگ ہونی ہے, چینج آنا ہے اپنے اندر. اس ڈائیورسٹی کی چینج آئے گا جہاں اس کا موڈ, مزاج, ایٹیٹیوڈ, ایموشن, اس کے اندر وہ بھی آئے گا نا کہ نوابی اصل معنوں میں ختم ہو. نوابی ٹوٹے گی نا حضرت کی. ہم نواب تھے, یہ اب بات کرنا نہیں, کس سے نہیں سنا.